बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद साहब की जानिब से इंतखाबात के लिए जजेस की तकर्रियाँ की गई हैं और ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि चूँकि पहले भी जो साबिक चीफ जस्टिस थे अमीर भट्टी साहब, उनकी जानिब से जो तकर्रियाँ की जाती रहीं और अब जो तकर्रियाँ हुई हैं वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है और अदालत की जानिब से सीनियर मुअज़्ज़ज़ जजेस पर मुश्तमिल ये तकर्रियाँ की गई हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि FIA की जानिब से जो कश्ती हादसा रिपोर्ट थी उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बैंक नुमाइंदे बनकर सार्फिन के डेबिट कार्ड की तफसीलात हासिल करने वाला कॉल सेंटर अमला गिरफ़्तार कर लिया गया है FIA की जानिब से। ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया जिसमें सादा लुह अवाम को ब्लैकमेल किया जाता था और उनको उनके जो डेबिट कार्ड की तफसीलात हैं वो मालूम की जाती थी और उनसे जो उनकी कीमती रकम से महरूम किया जाता था। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नए से नए फ़्रॉड की रोज़ दास्तानें हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं और बदकिस्मती से जो ये फ़्रॉड है ये ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। और एक ख़ास किस्म के फ़्रॉड पर कार्रवाई होती है, अगले दिन वो नई किस्म लेके फ़्रॉड की मार्केट में होते हैं और वो फिर अवाम पाकिस्तान को लूटते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब ऊपर से नीचे तक तमाम एक जैसे हों तो फिर मामलात ऐसे ही चलते हैं। साइबर क्राइम सर्कल कराची ने बैंक नुमाइंदा बनकर सार्फिन के डेबिट कार्ड की तफसीलात हासिल करने वाले जो कॉल सेंटर अमला है उसको गिरफ़्तार कर लिया है। साइबर क्राइम सर्कल कराची ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस जनरेशन 96 नामी, ये जनरेशन 96 जनरेशन 96 ये उस कंपनी का नाम था, उस कॉल सेंटर का नाम था। जनरेशन 96 नामी कॉल सेंटर पर छापा मारकर कराची के इलाके गुलशन इकबाल से 3 मुलजमान को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार मुलजमान में अब्दुल हमीद शामिल थे, शाहान अफजल और नोमान अली शामिल हैं, जो ख़ुद को बैंक नुमाइंदा ज़ाहिर करके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जाली कॉल करते थे और इस तरह सार्फिन के डेबिट कार्ड की तफसीलात हासिल करके उसका गलत इस्तेमाल करते थे। मुलजमान जालसाजी से हासिल करदा डेबिट कार्ड को हवाई टिकट ख़रीदने और होटल की बुकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने मज़कूरा कार्ड से मकामी और बैनुल अक़वामी तलबा के लिए दाखिला फ़ीस भी अदा की और जायदाद की ख़रीदारी समेत मुख्तलिफ लेन देन के लिए भी डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो इल्लीगल काम कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, लेकिन किस डिसिप्लिन और सिस्टम के तहत वो फ्रॉड कर रहे थे। और ये वैसी बात है जब एक हमारे साबिक जो सदर थे मौजूदा भी, और उनकी जानिब से कहा गया था कि जिनके अकाउंट्स में पैसे गए हैं जाके उनसे पूछें, उन्होंने जवाब देना है, मैंने क्यों जवाब देना है। तो ये हालात तो हमारे सामने है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में मामलात चलाए जाते हैं। वो उन डेबिट कार्ड जो उसकी तफसीलात वो मालूम करते थे मुतलका जो डेबिट कार्ड होल्डर थे उनसे, उसको फिर आगे इस्तेमाल कहाँ करते थे, हवाई टिकट ख़रीदने के लिए, बैरून मुल्क स्टूडेंट्स की फ़ीसें अदा करने के लिए और हत्ता कि जायदाद की ख़रीदारी में, होटल बुकिंग में वो इस्तेमाल करते थे। इतना बड़ा नेटवर्क वो चला रहे थे। मुलज़मान धोखाधड़ी से ग्राहकों को मुख्तलिफ़ मसनूआत की ख़रीदारी पर आमादा करते थे। जाली वेबसाइट्स भी बना रखी थीं और पैसे वसूल होने के बावजूद प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की जाती थीं। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलजमान को गिरफ़्तार करके उनसे तफ्तीश का आगाज़ किया गया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जो इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे तो उसमें उतनी तादाद में लोग होंगे, उतनी तादाद में उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी की होगी और पता नहीं कितने लंबे अरसा से कितने सैकड़ों लोगों को अब तक वो लूट चुके होंगे, हज़ारों लोगों को लूट चुके होंगे, चूँकि ऑनलाइन उनका ये धंधा था। और इस तरीके से FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। अब FIA का ये कहना है कि मुलजमान से हमने डिवाइसेस भी कुछ बरामद की हैं और जो रकम वो हथियाते थे उसकी तफसीलात भी सामने आ रही हैं और इनके जो बाकी साथी हैं जो दर्जनों की तादाद में हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो 3 मरकज़ी मुलजमान हैं जो उस जनरेशन 96 से गिरफ़्तार हुए थे, वो तीनों मुलजमान इस वक्त FIA की कस्टडी में हैं और उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश जारी है। और वो नौजवानों के बारे में ये भी सामने आ रहा है कि वो वेल एजुकेटेड थे। आपको आम आदमी, आम फ्रॉडिया जो गली मोहल्ले में फ़्रॉड करता है या छोटी छोटी चोरी करता है, वो तो इतने बड़े फ्रॉड में मुलव्वस नहीं हो सकता। तो ये
ٹیکنیکل کام تھا اور اس میں ویل ایجوکیٹڈ لوگ ملوث تھے بدقسمتی سے، جو آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ یونان میں کشتی حادثہ ہوا تھا، اور اس کشتی حادثہ میں ایف آئی اے نے کارروائی شروع کی تھی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، اور اس میں کوئی بڑے پیمانے پر جو کارروائیاں تھیں وہ نہیں ہو رہی تھیں، اور ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی تھی۔ اب اس انکوائری کمیٹی کے حوالے سے اے آر وائی نیوز کے ذوالقرنین حیدر کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اے آر وائی نیوز کے ذوالقرنین حیدر کہتے ہیں کہ لیبیا اور یونان کشتی حادثہ رپورٹ میں ایف آئی اے بڑے افسران کو بچانے کا منصوبہ بنا لیا ہے، کہ جو چونکہ اگر کوئی ایف آئی اے سے بچ کے یا بیرون ملک جاتے ہیں یا کوئی دستاویزات تیار کرتے ہیں تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی بڑے لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو اب جو بڑے افسران ہیں ان کو بچانے کے لیے چھوٹے افسران کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ یہ اے آر وائی کے ذوالقرنین حیدر کی رپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا اور یونان کشتی کے حادثے کی انکوائری رپورٹ کو نظر انداز کر کے معاملہ چھوٹے افسران پر ڈال دیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کے 87 چھوٹے رینک کے افسر بلیک لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ ان افسران کی امیگریشن چیک پوسٹ پر تعیناتی پر پابندی ہوگی۔ یہ بیسیکلی جو امیگریشن چیک پوسٹ تھیں جہاں سے یہ بیرون ملک بارڈر کراس کرتے تھے اور ان کو سہولت دی جاتی تھی اور پیسہ لیا جاتا تھا، تو اس میں جو بڑے افسران تھے ان کو چھوٹ دے دی گئی، اور جو چھوٹے افسران ہیں آپ بھی جانتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر چھوٹے افسران نہیں کام کر سکتے، یا اپنے تئیں وہ اتنا بڑا جو کسی بھی کارروائی میں ملوث نہیں ہو سکتے، تو اب ان افسران کی امیگریشن چیک پوسٹوں پر تعیناتی پر پابندی ہوگی۔ بلیک لسٹ جو 87 چھوٹے افسران کو بلیک لسٹ کیا ہے، سزا کیا ہے کہ یہ امیگریشن چیک پوسٹ پر تعیناتی پر پابندی ہوگی۔ بلیک لسٹ افسران کی اینٹی ہیومن اسمگلنگ سیل میں بھی تعیناتی پر پابندی ہوگی۔ گجرانوالہ، ملتان، اسلام آباد، کوہاٹ، پشاور زون کے اہلکار لسٹ میں شامل ہیں۔ کراچی، بلوچستان، لاہور اور فیصل آباد زون کے افسران بھی لسٹ میں شامل ہیں۔ بلیک لسٹ افسران میں انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور دیگر اسٹاف شامل ہے۔ لیبیا انکوائری رپورٹ میں اعلیٰ افسران پر بھی ذمہ داری عائد کی گئی تھی۔ گریڈ 21 کے افسر احسان صادق نے رپورٹ تیار کی تھی، اور اس رپورٹ میں بڑے افسران کا بھی نام آیا تھا، لیکن اب جو بلیک لسٹ کیا گیا ہے وہ صرف جو چھوٹے افسران ہیں ان کو کیا گیا ہے، جو انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر لیول کے ہیں، اور ان کو سزا کیا دی گئی ہے کہ ان کو جی یہاں تعیناتی نہیں کرنی، باقی وہ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں، وہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، لیکن صرف یہاں پر ان کی نہیں کرنی۔ اور اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا اور اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی جان سے گئے تھے، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ امیگریشن جو پوسٹ پر تعینات افسران اور اہلکار تھے انہوں نے چھوٹ دی، سہولت کاری کی، اور وہ ملوث تھے، جس کی وجہ سے وہ بیرون ملک غیر قانونی طریقے سے گئے اور پھر اتنا بڑا حادثہ پیش آیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کے پاس جب معاملہ گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور الیکشن کمیشن نے 9 ججز کی تعیناتی کی درخواست کی تھی الیکشن ٹرائبونل کے لیے جہاں اپیلیں جانی ہیں، تو جو چیف جسٹس تھے امیر بھٹی صاحب وہ چونکہ فیصلہ کر گئے تھے، ابھی تک اس فیصلے کے اوپر کوئی نظر ثانی نہیں ہوئی، اور صرف 2 ججز کو، معزز ججز کو تعینات کر گئے، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو اور جو جسٹس سلطان تنویر صاحب کو۔ پھر اس کے بعد اب چونکہ نئے انتخابات آ گئے ہیں، اس میں اہم انتخابات ہیں سینٹ کے، اور دوسرے نمبر پر جو ضمنی انتخابات ہیں 24 کے قریب، اس کے حوالے سے جو اب تعیناتیاں کی گئی ہیں جو معزز جسٹس چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب کی جانب سے، انہوں نے صوبہ پنجاب سے سینٹ کی 12 نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں، اور اس میں لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل قائم کیا ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن سینٹ الیکشن سے متعلق درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ سینئر ترین جج جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کو تعینات کیا ہے سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن ٹرائبونل کا جج۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور جسٹس شاہد بلال حسن صاحب اب بطور ٹرائبونل، الیکشن ٹرائبونل کے سینٹ کی جو 12 سیٹیں ہیں، پنجاب کی 12 سیٹوں کے لیے جو الیکشن ٹرائبونل مقرر کیا گیا ہے، وہ سب سے سینئر جج جسٹس شاہد بلال حسن صاحب پر مشتمل قائم کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب جو ضمنی انتخابات 2024 ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے 4 ججز کو تعینات کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ پر جسٹس شاہد کریم صاحب کو، بہت بڑا نام ہے جسٹس شاہد کریم صاحب، بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں، بہت لائق جج ہیں، اور آپ وقتاً فوقتاً یہ جو ہمارے ملک میں ماحولیات کی آلودگی کے حوالے سے
اور سموک کے حوالے سے اہم کیسز کو سن رہے تھے، اور اس طرح سے دفعہ 124 کو جو بغاوت کی دفعہ ہے اس کو کالعدم قرار دینے میں، اور مختلف جو قوانین ہیں ان کو کالعدم قرار دینے میں، اور اسپیکر کا جو نوٹیفیکیشن تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز تھے ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے استعفے منظور کرنے کو بھی کالعدم قرار دیا تھا جسٹس شاہد کریم صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے۔ ان کو الیکشن ٹرائبونل کا پرنسپل سیٹ کا مقرر کیا ہے کہ جو لاہور سے جڑے انتخابات، ضمنی انتخابات ہوں گے اس کے لیے الیکشن ٹرائبونل جتنی بھی الیکشن پٹیشنز ہیں وہ جسٹس شاہد کریم صاحب کے پاس آئیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ پر جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب، یہ مرزا وقاص رؤوف صاحب وہ معزز جج صاحب ہیں جنہوں نے پرویز الہی توہین عدالت میں آئی جی کو اور تمام لوگوں کو طلب کیا تھا اور پرویز الہی کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ راولپنڈی بینچ پر جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب سماعت کریں گے۔ ملتان بینچ پر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، پہلے بھی ملتان بینچ پر یہی جج صاحب اپیلوں کو پٹیشنز کو دیکھتے رہے، جبکہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ پر جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب الیکشن ٹرائبونل مقرر کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹرائبونل قومی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کریں گے۔ دوسری جانب جو الیکشن ٹرائبونل مقرر کیے ہیں 2 ججز پاکستان تحریک انصاف نے بھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کے حوالے سے استدعا کی ہوئی ہے کہ آپ 9 ججز کو تعینات کریں اور ان کو فل ٹائم وہ الیکشن اپیلوں کو سنیں۔ الیکشن اپیلوں سے زیادہ قوم کے لیے کچھ بھی اہم نہیں ہے جہاں ان کی مینڈیٹ خطرے میں ہے، اور چونکہ جو الیکشن ٹرائبونل 2 صرف لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بنائے گئے جو الیکشن اپیلیں سنیں گے انتخابی نتائج کے حوالے سے اور مبینہ دھاندلی کے خلاف، تو وہ 3 بجے سے 5 بجے تک روزانہ سماعت کیا کریں گے ڈیلی کی بنیاد پر۔ اب وہ 3 سے 5 بجے تک بھی سماعت کریں تو سینکڑوں اپیلیں وہ کیسے سن سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو جن کے کیسز رہ جائیں گے وہ تو 6 مہینے باری بھی نہیں آئے گی۔ اس وجہ سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ استدعا کی ہے کہ 9 معزز ججز کو تعینات کیا جائے جو الیکشن اپیلوں کو سنیں۔ امید ہے کہ جسٹس ملک شہزاد صاحب اس حوالے سے بھی فیصلہ جاری کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔